کیا کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس حکومت کو کب عقل آئے گی، تحریک لبیک کو عمران خان نے کچلنے کی کوشش کی، خود کچلا گیا، لیکن لبیک آج بھی موجود ہے۔ حکومت لبیک کو فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مارچ کے لیے سہولت دینی تھی تو اچھا تھا، اب لبیک پاکستان کا خبرکار اسرائیل کی بجائے اس نااہل حکومت کی منجی ٹھوکے گا، تنقید کا رخ اسرائیل کی بجائے شہباز اور مریم کی طرف ہوگا۔ پتہ نہیں کون چول قسم کے ایڈوائزر ہیں اس حکومت کے جو سیدھا سادہ معاملہ یعنی کہ ہینڈل کرنے میں بھی قاصر ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک کا جو احتجاج ہے، وہ جو لانگ مارچ ہے، وہ آج رحمت العالمین مسجد سے نکلنا ہے۔ رات کو کیا ہوا اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جلتی کے اوپر یعنی کہ پٹرول چھڑکنا۔ طلال چودھری نے کچھ بیان دیا ہے، پہلے طلال چودھری کا بیان رکھیں گے، پھر تحریک لبیک کی طرف سے یعنی کہ ایک شدید رد عمل آیا طلال چودھری کے بیان کے اوپر، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ کچھ نون لیگ کے صحافی وہ کیا کہہ رہے ہیں نون لیگ والوں کو، اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ تحریک لبیک ضد میں اڑ گئی۔ ابھی جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ابھی تک تو تحریک لبیک نے اپنا کوئی پروگرام مؤخر نہیں کیا، کوئی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ جو لاسٹ یعنی کہ معلومات ہے اتنے تک تحریک لبیک نے جانا ہی جانا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ رات پر امن گزری، یعنی کہ کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ آدمی یہ کہے کہ رات کو پھر یعنی کہ ان لوگوں نے کوشش کی ہے۔ بھاری نفری وہاں موجود تھی، یہ خبریں بار بار آ رہی تھیں، رات گئے تک آ رہی تھی کہ جو پولیس والے تھے وہ کسی کو روک نہیں رہے تھے۔ لگتا ہے کہ وہ اب یعنی کہ اگر انہوں نے کوئی آپریشن کرنا ہوتا تو رات کو پھر وہ آپریشن کرتے۔ اعتبار کسی کے اوپر نہیں ہے، بھروسہ یہ نہیں ہے، میں یہ تجزیہ نہیں کر سکتا ہوں کہ ابھی لبیک والے جائیں گے اور وہ پولیس والے ان کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، بھروسہ کسی کے اوپر بھی نہیں ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ حکومت کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم اس سے ٹکر نہیں لے سکتے، تو جو مرکز کنٹرینر ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے۔ بات کرنی ہے طلال چودھری نے کیا کہا ہے۔ طلال چودھری کا جو بیان ہے تحریک لبیک کے خلاف، حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے خلاف، وہ کوئی یعنی حیران کن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی وہ کوئی بڑا حیران کن ہے، اور اس بیان سے ہونے والا بھی کچھ نہیں ہے، اس بیان سے صرف نون لیگ کو ہی نقصان ہوگا۔ طلال چودھری کا بیان بالکل اسی طرح ہے جس طرح عمران خان کے دور میں فواد چودھری بیان دیتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، شیخ رشید دھمکیاں دیتا تھا، جھوٹ بولتے تھے کہ تحریک لبیک والے ایسا کرتے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فسادی ہیں، انہوں نے کوئی اجازت نہیں مانگی ہے، ان کا دین سے تعلق نہیں ہے، ان کا فلسطین سے تعلق نہیں ہے، پاکستان میں ماحول یعنی کہ جو بھڑکیں فواد چودھری مارتا تھا آج وہی بھڑکیں طلال چودھری مار رہا ہے، اور اس میں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی عادت ہے جھوٹ مالنا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس میڈیا کے اوپر بیٹھ کے جس میڈیا والے جو ان سب بیان لیتے ہیں، میڈیا والے کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لبیک والوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان کے اپنے ماننے والوں کو بھی پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، کہ جھوٹ کی بنیاد پہ آپ جو بلڈنگ کھڑی کریں گے آپ کیا امید رکھیں گے اس کے اوپر۔ اسی طرح عمران خان نے بھی اپنے دور میں تحریک لبیک کے خلاف جتنے بھی مسئلے ہوئے اس میں ہمیشہ ان لوگوں نے جھوٹ سے ہی کام لیا، ایون کہ جب تحریک لبیک کے کارکن وہاں رحمت اللہ علیہ مسجد سے نہیں اٹھ رہے تھے تو انہوں نے سعد رضوی کے جھوٹے خط بھی بھیجے اور پورے میڈیا نے چلائے، اور دیکھو جی سعد رضوی کا بیان آ گیا، سعد رضوی نے کارکنوں کو ہدایت کر دی، جھوٹ تھا، کارکنوں کو بھی معلوم، سب کو معلوم تھا، لیکن یہ جھوٹ پھیلا کے جھوٹ کی بنیاد پر یہ آگے کس طرح چل سکتے ہیں۔ طلال چودھری کے بیان کے اوپر تحریک لبیک کا بڑا شدید قسم کا رد عمل آیا ہے، اور تحریک لبیک کے جو مخالفین ہیں، جو مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہیں، معاویہ صاحب ہے، اس نے بڑا کھل کے آواز اٹھائی تحریک لبیک کے حق میں۔ دوسرا ٹویٹر کے اوپر لبیک کا مارچ جو تو ہوگا یہ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو خضر مانگڑ صاحب ہے اس نے بہت زبردست قسم کا بیان دیا ہے، طلال چودھری کو اس کو جواب دیا ہے، وہ بھی آپ نے کے سامنے رکھنا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کھل کے تحریک لبیک کو سپورٹ کا اعلان کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر گولی کیوں چلائی، مذمت کی ہے۔ جو بیان دیا
سینئر صحافی، میں نے کل ٹویٹ بھی کیا اور فیس بک میں بھی لکھا کہ جو لوگ سمجھدار ہیں، جو لوگ باشعور ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ میں نے کل پوسٹ لگائی تھی کہ اکثر غلط فیصلے کی وجہ سے حکمرانوں کو اور حکومت کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ پھر میں نے عمران خان کا ذکر کیا جب آسیہ اس کا سفیر کا وقت تھا۔ پھر اب یہ حکومت بھی وہی کرنے جا رہی ہے جو میں نے کیا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری بات کو کوٹ کیا گیا ہے، کیونکہ میں نے کل کیا تھا اور یہ اس کے بعد یہ ایک ٹویٹ آیا افضل سیال صاحب کا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس حکومت کو کب عقل آئے گی، تحریک لبیک کو عمران خان نے کچلنے کی کوشش کی، خود کچلا گیا، لیکن لبیک آج بھی موجود ہے۔ حکومت لبیک کو فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مارچ کے لیے سہولت دینی تھی تو اچھا تھا۔ اب لبیک پاکستان کا ورکر اسرائیل کی بجائے اس نااہل حکومت کی منجی ٹھوکے گا۔ تنقید کا رخ اسرائیل کی بجائے شہباز اور مریم کی طرف ہوگا۔ پتہ نہیں کون چول قسم کے ایڈوائزر ہیں اس حکومت کے جو سیدھا سادہ معاملہ یعنی کہ ہینڈل کرنے میں بھی قاصر ہیں۔ تو یعنی یقیناً ناظرین اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک کا تو پورا من احتجاج تھا، احتجاج ریکارڈ کرنا تھا، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آرام سے آنے جانا تھا اور آرام سے واپس جانا تھا۔ تو اس سے تحریک لبیک کے جتنے مخالفین ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اگر یہ پرامن احتجاج ہو جاتا اور آرام سے یہ واپس ہو جاتا تو اس میں تحریک لبیک کے اوپر تنقید ہونی تھی مخالفین کی طرف سے، جو بڑی ایک سوشل میڈیا ہے، بڑی ایک جماعت ہے پی ٹی آئی۔ بھئی یار دیکھو یہ تو ہینڈلر ہیں، یہ آرام سے گئے، ان کو کسی نے پوچھا ہی نہیں، نہ راستہ بند ہوا نہ کچھ بھی ہوا۔ یعنی کہ ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ صرف تحریک لبیک کہ جو ماننے والے ہیں ان کے حد تک محدود ہوتا، باقی مخالفت کرتے بھئی یہ تو ہینڈلر ہیں۔ لیکن اب وہ لوگ بھی تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی مان رہے ہیں کہ تحریک لبیک کا جو یہ لانگ مارچ ہے یہ کوئی پیچھے سے ہینڈل نہیں کر رہا ہے، تو ان کو آرام سے جانے دینا تھا، واپس آنا تھا۔ انہوں نے کیا دعویٰ بول دیا۔ اب یہ کیسے، ان کو معلوم ہے، طلال چودھری سے جب سوال کیا وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ہم نہیں جانے دیں گے، ملک ترقی کر رہا ہے، یہ ترقی میں رکاوٹ ہے۔ یعنی کہ جو باتیں عمران خان کے دور میں ہوتی تھی وہی باتیں آج یہ کر رہے ہیں، اور اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو طلال چودھری کا ہوا ہے۔ کیونکہ طلال چودھری نے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے، وہ نہیں جاتا ہے، تو طلال چودھری نے بھی ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی ٹویٹ کر کے اس نے اپنی زہر اگلنے کی کوشش کی ہے۔ وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ رسی جل گئی پر بل نہ گیا۔ یہ ان کی بھی وہی عادت ہے کہ اب بھی فواد چودھری جو ہے وہ ٹویٹ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ریاست نے مذہبی جتھوں پر کنٹرول حاصل نہ کیا تو پاکستان کا مستقبل پر سوالیہ نشان رہے گا۔ قطع نظر کسی سیاسی اختلافات کے اگر حکومت مذہبی جتھوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو ہر پاکستانی کو ملک کی خاطر حکومت کا ساتھ دینا ہوگا۔ یعنی کہ فواد چودھری کہتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جب ملک میں، یعنی کہ اب وہ ایک گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ جتنی ذلت اس کی عمران خان کی حکومت کے بعد اس کی ہوئی ہے، بھاگتے ہوئے، یعنی کہ بڑی بڑی بھڑکے مارتا تھا اور یہ دم دبا کے بھاگ رہا تھا، اور آج وہ کہاں ہے، اس کی کوئی سنتا بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھات کا۔ اب اس کا یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، پی ٹی آئی اس کو باہر دھکیلتے ہیں، لیکن یہ عادت سے مجبور ہے، نہیں جاتا ہے۔ تو ناظرین لاسٹ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں، جو تحریک لبیک ہے، سعد حسین رضوی صاحب نے ایک بات کی تھی اور اس کی بات میں اتنا اثر تھا کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کے دل میں اگر کوئی 5% بھی شک اور شبہ تھا وہ ختم ہو گیا جب اس نے کہا تھا کہ بھئی اگر ہم اپنی ذات کے لیے، اور یہ بات اس سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی تھی، کہ اگر ہم اپنی ذات کے لیے نکلیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو برباد کر دے۔ یہ واحد پاکستان کے دو مذہبی سیاسی لیڈر علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور سعد حسین رضوی صاحب ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی بھی لیڈر نے یہ بات نہیں کی ہے کہ اگر ہم اپنی ذات کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کی ذات ہم کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ اس بیان کی وجہ سے جو کارکن ہیں ان میں ایک نیا جذبہ، ایک نیا امید، اور ان کے اندر کوئی شک اور شبہ جو تھا تو وہ ختم ہو گیا کہ یہ جماعت جو ٹوٹلی ہے وہ دین اسلام کے لیے نکلتی ہے، اور دین اسلام کے نام پر قربانی صرف تحریک لبیک ہی دے سکتی ہے۔ مومنین قربانی دیتے ہیں،
جو منافقین تھے وہ تو رستے سے واپس ہو جاتے تھے کئی بہانے بنا کر کہ جی ہماری تعداد کم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو خودکشی کے مترادف ہے، اعتراض اور بہانے بنا کر واپس سے مڑ جانا وہ منافقین کا کام ہے۔ لیکن جو مومنین ہوتے ہیں وہ قربانیاں دیتے ہیں اور طریق لبیک ہی قربانیاں دے رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں اندھا یقین ہے کہ جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں نے کہا ہے کہ اللہ کی ذات تحریک لبیک کو بہت جلد انتقام دکھاتی ہے جو ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ آج جو نون لیگ کر رہی ہے سیم پی ٹی آئی نے بھی ایسا کیا تھا، اور پی ٹی آئی آج کس پوزیشن میں ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔